آج 8 رجب دوسرے پیر کے دن جس گھر میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھا جائے گا 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 رجب دوسرے پیر کے دن رزق اور دولت کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ پاک کا ہر نام ہی بابرکت اور خاص فضیلت کا حامل ہے، لیکن ہر نام کے اعداد و شمار مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہر نام کو اس کے اعداد سے پڑھنے کی برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں بھی خاص ہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح آج کا وظیفہ بھی آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ رزق میں وسعت، برکت بھی ملتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے دولت آپ کے پاس آ جائے گی۔ آپ اگر نسلوں کو بٹھا کر کھلانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر بھی کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں نازل ہو جائیں، آپ کا گھر دولت سے بھر جائے، آپ کو شہرت ملے، ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہو، آپ پیسے گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو، تو آج یہ وظیفہ آپ لازمی پڑھیے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی ناممکن حاجت، بڑی سے بڑی مرادیں، بیماریاں، تکالیف، دکھ، پریشانیاں، بے اولادی، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو آج یہ وظیفہ ان سارے مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ ہر پریشانی سے آپ کو فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بے حد آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جب اللہ پاک کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ بس ہمیں اللہ کی عطا کردہ ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی ہر ناممکن حاجات کو پورا کرا لے، اگر آپ میں سے کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، تو رب کریم غیب سے ایسی مدد فرمائے گا کہ آپ کو اپنا ذاتی مکان مل جائے گا۔ اگر آپ سے کرائے کی ادائیگی نہیں ہوتی تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنا گھر بھی مانگو گے تو غیب سے آپ کے اسباب بن جائیں گے۔ جوان بیٹوں کے ماں باپ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ بہترین رشتوں کے لیے، معقول رشتوں کے لیے یہ وظیفہ بے حد آزمودہ ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹیاں خود بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جس گھر میں جوان بیٹے بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار ملتا نہیں، یا دکان پر گاہک
ग्राहक नहीं आते, चलता कारोबार बंद हो रहा है, आपके काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबियां हाथों से निकल जाती हैं, किसी भी तरह के मसाइल हैं, तो आज रजब की 8 तारीख दूसरे पीर के दिन की कदर कर लो। ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है और जो बंदा इस मौके की कदर कर लेता है, इस मौके से फायदा उठाकर रब्बे करीम को राजी कर लेता है, ये खास वजीफा पढ़ लेता है, अल्लाह को अल्लाह के नामों से याद कर लेता है, तो बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाते हैं, नामुमकिन काम मुमकिन होना शुरू हो जाते हैं, रुकावटें हटना शुरू हो जाती हैं, बंदिशें टूटना शुरू हो जाती हैं, घर के हालात बेहतरीन होना शुरू हो जाते हैं। आज अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजतें पूरी नहीं होती, मेरी मुश्किलात परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, तो आज ये वजीफा एक बार पढ़कर देखिएगा। आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाता है, वहाँ 7 नस्लों के रिस्क का इंतजाम हो जाता है। उस घर का बच्चा बच्चा अपने अपने नेक मकासिद में कामयाब हो जाता है। उस घर से तंग दस्तियाँ, गुर्बत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है, कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। जिस चीज पर नजर डालता है वो आपकी हो जाती है। ये वजीफा पढ़ने से तकदीर के बंद ताले खुल जाएं। जिस तरफ कदम बढ़ाएं कामयाबी मुकद्दर हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। आज वो वजीफा लेकर आई हूँ जिससे लाखों लोगों की हाजतें पूरी हो गई हैं, परेशानियां दूर हो गई हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया है। आज नसीब और तकदीर बदलने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लो। पता नहीं फिर अगले साल ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने आज बताए गए तरीके व तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज ये वजीफा पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरा साल मुसीबत, डिप्रेशन, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, ओमान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में रजब की 8 तारीख पीर का दिन आ जाए, तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, तो नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर, कारोबार, सफर में चलते फिरते पढ़ लो। लेकिन रजब की 8 तारीख पीर के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाजरीन, आज के इस बाबरकत वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूंगी। अब अमल क्या है? आज 8 रजब दूसरे पीर का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते, आपने सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर 3 बार दरूदे पाक पढ़ना है। दरूदे पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। बेहतर है कि आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत व बरकत सबसे ज्यादा है।
درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مراد ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کی نیت کر لیں۔ جو مسئلہ ہو، جو بیماریاں ہوں، تو یہ کہنا کہ میری بیماریاں ختم ہو جائیں، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ جس کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا رزاقو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ یا رزاقو پڑھنے والے پر خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ آج 8 رجب دوسرے پیر کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق کا، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم کے سامنے فقیر بن کر، بھکاری بن کر بیٹھے، اللہ بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج یا رزاقو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار۔ یا رزاقو پڑھنے سے آپ کے بند راستے کھل جائیں گے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں دور ہو جائیں گی، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق دیتا ہے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اللہ منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا رزاقو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے، اور وہ نام یا واسیو ہے۔ اگر آپ کا رزق تنگ ہو چکا ہے، پیسوں میں برکت نہیں، جتنے آتے ہیں لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، تو آج یا واسیو کو پڑھ کر اپنے رزق میں وسعت لے آؤ۔ یا واسیو کا مطلب ہی رزق میں وسعت فرمانے والی ذات ہے۔ آپ نے یا واسیو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا واسیو 1 بار ہو گیا، یا واسیو 2 بار ہو گیا، یا واسیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا واسیو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ یا واسیو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہیں، جس چیز کی آپ کو حاجت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ مصلی پر بیٹھے بیٹھے جو بندہ توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ
اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف 70 بار یا واسیو پڑھے گا۔ میرے رب نے چاہا تو خوشیوں سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ جس گھر میں رزق کی تنگی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 70 بار یا واسیو کو پڑھ لیں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بھی زیادہ ہیں۔ جب آپ سورہ کوثر کو پڑھیں گے تو آپ کی سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی سورت میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی دین اسلام پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 41 بار پڑھنی ہے۔ یہ ایسی سورت ہے جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا وہ راز کہا جاتا ہے جس سے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں رہتی ہیں، گھر میں تمام افراد ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، تو آج سورہ کوثر کو پڑھتے ہی تمام کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاقو کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 70 بار یا واسیو کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 41 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے یا ربانہ کو پڑھنا ہے۔ یا ربانہ کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا ربانہ 1 بار ہو گیا، یا ربانہ 2 بار ہو گیا، یا ربانہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا ربانہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربانہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا ربانہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ جس ترتیب اور جس تعداد سے بتایا ہے ویسے ہی پڑھیے گا، اور آخر میں اپنی دکان کے گلے پر، تجوری پر، اپنے گھر کی الماری پر، اپنے بٹوے پر، اپنی جیب پر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پھونک مار دیں۔ اس وظیفے کی بہت زیادہ برکت ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد میرا رب آپ کے اوپر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا، اور ساتھ میں نماز کا اہتمام لازمی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو میں نے آپ کو آج پیش کیا۔ اس پر عمل کرنے سے آپ کی ساری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی آنے والی نسلوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے پروردگار اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے تو عطا کرنا آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔